بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ عزت والے قرآن کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ بلکہ انہیں اس کا اچنبا یعنی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جیئیں گے، یہ پلٹنا دور ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جسم کے وہ حصے دوبارہ کیسے جمع ہوں گے جن کو مٹی کھا چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ان سب کا ہمیں پورا پورا علم ہے، اس لیے ان کو دوبارہ بحال کر دینا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں۔ یعنی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہنوں کی باتیں ہیں، کبھی قرآن کریم کو شاعری قرار دیتے ہیں، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑ رکھے، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ سوجھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے۔ والنخل باسقات لها طلع نضيد۔ اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا یعنی پکا ہوا تازہ پھل۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ یعنی ویران شہر جلایا یعنی سرسبز کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔
جس طرح ایک مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ اس میں ڈالے ہوئے بیج سے طرح طرح کی سبزیاں، پھل اور اناج وجود میں آ جاتا ہے، اس طرح جو لوگ قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں، وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، اور بن والوں اور تبا کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔ کسی بھی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا یعنی اسے عدم سے وجود میں لانا ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اسے دوبارہ ویسا ہی بنا دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی دشواری یا تھکن لاحق نہیں ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں کوئی مشکل ہوگی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اچھے برے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہر وقت اس کے دائیں اور بائیں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ انتظام صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اعمال نامے کو قیامت کے دن خود اس کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا جا سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال جاننے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے خوب واقف ہے اور انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ یعنی جب قبروں سے نکل کر انسان میدان حشر کی طرف جائیں گے تو دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ان میں سے ایک تو انہیں میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا کہ وہ حساب و کتاب کے وقت اس کے اعمال کی گواہی دے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جو دنیا میں اس کا اعمال نامہ لکھا کرتے تھے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے. ساتھی سے مراد وہی فرشتہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہ کر اس کے اعمال کو لکھا کرتا تھا اور قبر سے اس کے ساتھ گواہ بن کر آیا تھا. القیا فی جہنم کل کفار عنید. حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو. یعنی ان دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا جو اس کے ساتھ آئے تھے. مناع للخیر معتد مریب. جو بھلائی سے بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کے ساتھی شیطان نے کہا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا. یہاں ساتھی سے مراد شیطان ہے کیونکہ وہ بھی ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے اس کے ساتھ رہتا تھا. کافر لوگ چاہیں گے کہ اپنے حصے کی سزا یہ کہہ کر اپنے سرداروں اور خاص طور سے شیطان پر ڈالیں کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اس کے جواب میں شیطان یہ کہے گا کہ میں نے گمراہ نہیں کیا کیونکہ مجھے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ اسے زبردستی گمراہی کے راستے پر ڈالوں. زیادہ سے زیادہ میں نے انہیں ترغیب دی تھی گمراہی میں تو یہ خود اپنے اختیار سے پڑا تھا. شیطان کے اس جواب کی تفصیل سورہ ابراہیم میں ملاحظہ فرمائیے. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں. یعنی جو بات اس دھمکی میں کہی گئی تھی کہ کفر اختیار کرنے والا اور کفر کی ترغیب دینے والا دونوں جہنم کے مستحق ہیں. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے. یعنی جہنم یہ کہے گی کہ میں اور لوگوں کو بھی لینے کے لیے تیار ہوں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے نگہداشت والے کے لیے. اس بات کی نگرانی کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لهم ما يشاءون
يشاءون فيها ولدينا مزيد. ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. جنت کی نعمتوں کی کچھ اجمالی جھلک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں بیان فرمائی ہے، لیکن جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی شخص کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا. یہاں بڑے بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہے. مزید دیکھیے سورہ یونس. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں، تو شہروں میں کاوشیں کی، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ. یعنی ان کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ وہ تجارت اور سیاحت کے لیے شہر شہر گھومتے تھے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے مختلف بستیوں میں بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن عذاب الہی سے بچ نہیں سکے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد. تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے. چنانچہ طلوع آفتاب سے پہلے کے الفاظ میں نماز فجر، غروب سے پہلے کے الفاظ میں ظہر اور عصر کی نمازیں داخل ہیں، اور رات کے حصوں میں تسبیح کرنے کے الفاظ میں مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں. سجدوں سے مراد فرض نمازیں ہیں، اور ان کے بعد تسبیح کرنے سے مراد نفلی نمازیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے. یعنی اس منادی کی آواز ہر شخص کو بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی. بظاہر یہ منادی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو مردوں کو قبر سے نکلنے کے لیے آواز دیں گے. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. جس دن چنگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ، یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا. اس سے مراد وہی منادی کی پکار بھی ہو سکتی ہے اور سور پھونکنے کی آواز بھی. انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہے ہم کو آسان. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار.
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کریں. آپ کا فریضہ صرف یہ ہے کہ نصیحت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. جس کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہوگا وہ آپ کی بات مان لے گا، اور جو نہ مانے اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے.